السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں اچھا نام، بڑا سا سٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت بنگلہ، بیوی، بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک ہم دیکھتے ہیں نہ۔ کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جاتی ہے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی محبت کو لے کر آزمائیے، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری سوچیں اللہ کے سوا، نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی اگر تمہارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، ہماری سوچیں اللہ کے سوا کبھی کسی چیز، کبھی کسی بات، کبھی کسی انسان یا کسی پریشانی یا کسی کام کے گرد گھومتی رہتی ہیں، تو مطلب ہم نے بعد میں بھی اگر ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، ہماری سوچیں اللہ کے سوا کبھی کسی چیز، کبھی کسی بات یا کبھی کسی انسان یا کسی پریشانی یا کسی کام کے گرد گھومتی رہتی ہیں، تو مطلب ہم نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، ان سب کو بڑا مانا جو ہمارے ذہن پر حاوی ہیں۔ اگر اللہ کو دل سے بڑا مانا ہوتا تو ہر سوچ، ہر فکر، ہر پریشانی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو در حقیقت پہچانا ہی نہیں، اس کی برائی، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کے جاو جلال کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جوانی کیا ہے؟ جوانی میں دین کو چننے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ ہر طرح کا گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن مر کے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے اور ہر لمحے کا جواب دینا ہے، میں فانی دنیا کے چند روز فن کی خاطر اپنی جنت نہیں کھو سکتا، میں تنہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو ایسے ہی انسان کے لیے دنیا ہے، سکون کا سایہ ہے اور قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نور کیا ہے؟ نور دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو تاکہ نفس کے غلام بن جاؤ، اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ کا نور کیا ہے؟ آنکھ کا نور، یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس پہ یہ سیاہ نور ہے، یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہے گی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ مردوں کا پردہ عورتوں کے پردے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی لڑکی نے پردہ نہیں کیا تو کیا ہوا، ہٹا لو نظر اس سے اور آنکھ کے نور کو بجھنے سے بچا لو۔